نیب کا قیدی نمبر 5۔ 1875 میں صاحبزادہ عبدالرسول قصوری مجددی ولی کامل گزرے ہیں۔ حافظ میاں محمد نعمان نقشبندی مجددی کے دادا حضرت میاں امام الدین ان کے بیعت ہوئے۔ 1880 میں عبدالرسول قصوری مجددی پیر و مرشد کے کہنے پر پنجاب کا پہلا مدرسہ جامعہ فتیحہ چھرا میں قائم کیا۔ قدیم ترین زمیندار خاندان ذیلداران کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خاندان ہمیشہ سے اپنی علمی، سماجی، سیاسی خدمات کے حوالے سے معروف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اس خاندان میں دین اور دنیا دونوں کو رکھا اور ہمیشہ ملی اور دینی کاموں میں برصغیر میں سرفہرست رکھا۔ حافظ میاں نعمان 1996 میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے۔ 1999 میں مشرف دور کی سختیاں اور پابندیاں برداشت کیں۔ نواز شریف، شہباز شریف کے ساتھ وفاداری اور ملکی مفاد میں اپنی جماعت کے لیے گلی گلی کام کیا۔ آمریت کے دنوں میں دفتر کے لیے گلبرگ لاہور جگہ فراہم کی۔ مشرف اور مسلم لیگ کیو کے دور میں سیاسی منصب قبول نہیں کیا، بلکہ مشکل اور شدید آزمائش کے دور میں بھی نون لیگ سے وفاداری، مستقل مزاجی دکھائی اور نون لیگ کا مقدمہ لڑا۔ 2008 میں الیکشن لڑا، لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ نون لیگ کی حکومت میں شہباز شریف ڈیلیورنگ پالیسی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے دیانتداری اور قابلیت کے معیار پر میاں محمد نعمان کو پنجاب بہت ساری کمیٹیوں کا چیئرمین، وائس چیئرمین بنایا۔ کئی بیرون ممالک کی سرکاری دورے اپنی جیب سے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیے اور ملکی ترقی کے اہم منصوبوں پر کام کیا۔ شہباز شریف عوامی مفاد کو اہمیت دیتے تھے، خود بھی اور تمام عملہ جو بیرون ملک جاتا وہ اپنا خط خود برداشت کرتا۔ ترکی کے وزٹ سے خصوصاً میٹرو بس منصوبہ، ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ اور پارکنگ سٹینڈ وغیرہ کے پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنانے میں میاں نعمان کا شہباز شریف کی قیادت میں اہم کردار ہے۔ میٹرو بس کو پہلی بار استنبول میں طیب اردگان نے اس وقت متعارف کروایا جب وہ استنبول کے میئر تھے۔ لاہور پارکنگ کمپنی، جس نے لاہور سے پارکنگ ٹھیکیداروں کی اجارہ داری ختم کی، اس کا سہرا بھی حافظ محمد نعمان کے سر پر ہے، کیونکہ ایل پی سی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین تھے۔ کوئی آفس، تنخواہ یا امارات نہیں لی۔ پھر ان تمام کمپنیوں کو زیر اطاعت لایا گیا۔ نیب کی کمپنیوں کے ریکارڈ چیک کرنے کا کہا گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا مقصد تھا کہ ترقی یافتہ ممالک کی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لایا جائے۔ حافظ نعمان کو نیب نے تفتیش کے لیے بلوایا۔ 28 نومبر 2018 کو نیب کی عدالت سے گرفتار کر کے نیب حوالات ٹھوکر نیاز بیگ لے جایا گیا۔ وہاں آپ کو نیب کے 10x10 سیل میں کئی دن رکھا گیا۔ یہاں شہباز شریف نظر بند تھے۔ یہ ان کا وہ ان کا اکثر حال پوچھنے آ جاتے، حوصلہ بڑھانے کے لیے سیاسی واقعات سناتے، جرأت و بہادری کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہنے کا کہتے کہ آپ بے قصور ہیں، صبر کریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انہی دنوں نیب آفس ٹھوکر نیاز بیگ کئی سرکاری ملازمین جن میں ندی پروجیکٹ، صاف پانی پروجیکٹ اور ریلوے کے گھپلوں میں ملوث افراد موجود تھے۔ ان کی تعداد 25 کے قریب تھی۔ وہ اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، بتاتے ہیں نیب کے دہشت زدہ ماحول میں لوگ خوف کے مارے رات 3 بجے بھی روتے اور نماز تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگتے، جبکہ رونے کی آوازیں ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے تک سنائی دیتی تھیں کہ اللہ ہمیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ حافظ نعمان سے ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے پوچھا، میرے لیے کوئی خدمت تو کہا ہمیں جیل میں باجماعت نماز پڑھنے کی سہولت دی جائے۔ شہزاد سلیم نے کہا کہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باجماعت نماز کا مطالبہ کیا ہے۔ یوں ان کی امامت میں نیب حوالات میں پہلی دفعہ شہباز شریف سمیت سب ملزم باجماعت نماز ادا کرنے لگے۔ وہ رو رو کر دعائیں کرتے۔ ان کو نیب ملازمین نے گرفتاری کے دوران ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں علم ہے آپ کے کیس میں کچھ نہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والی مثال کی طرح کچھ عرصہ بعد سینٹرل جیل کوٹ لکھپت منتقل کیا گیا۔ یہاں 10 ماہ قید رہے۔ بیرک نمبر 5 ملا۔ یہاں 7x8 کی کوٹری میں 2 قیدی رہتے۔ دسمبر کی سخت سردی میں برآمدہ نماز جیل میں سخت سرد موسم برداشت کیا اور پھر اس تنگ جگہ میں شدید گرمی میں پرانے پنکھے کے نیچے سخت صعوبتیں برداشت کی۔ جیل میں خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلیمان رفیق، پیپلز پارٹی کے آصف ہاشمی، فواد حسن فواد اور احد چیمہ جیسے بیوروکریٹس بھی قید تھے۔ یہاں بھی باجماعت نماز کا سلسلہ شروع ہوا۔
ایک دوسرے کو تسلیاں، حوصلے، امیدیں دلاتے، دلیر ہونے اور بہادر رہنے کی تلقین کرتے۔ سعد رفیق سمیت سب جوش خطابت مگر محبت یاراں میں ایک دوسرے کو بہادری کے قصے سناتے۔ شام ہوتی اور سو جاتے۔ فواد حسن فواد اور احد چیمہ نواز شریف اور شہباز شریف کی دیانت و امانت کے بارے کئی واقعات سناتے۔ ایک دن فواد حسن فواد نے بتایا کہ نواز شریف ایماندار اور ملک دوست ہے۔ نواز شریف نے اپنی تنخواہ ملک کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں، حتیٰ کہ کرپٹ بزنس مینوں کے بارے کہا ہوا تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ کوٹ لکھپت جیل کا دور انتہائی سخت اور اذیت ناک تھا۔ خاندان سے ہمیشہ ہفتہ میں ملاقات ایک مرتبہ ہوتی، باتیں کم ہوتی تھیں۔ گھر والے ہمارے چہروں کو اور ہم ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے۔ جیل طلوع آفتاب کھلتی اور غروب آفتاب کے ساتھ بند ہو جاتی۔ جیل میں روزانہ 4-5 سپاروں کی تلاوت کرتے اور دینی کتب جن میں شاہ ولی اللہ کی تصانیف پڑھتے۔ کہتے ہیں ہم سیاسی قیدی تھے، ہمیں بے بنیاد الزامات کے تحت ذہنی کوف اور ڈپریشن دیا گیا۔ قیادت ہمارے ساتھ کھڑی رہی، جیل میں ہمیں ملنے کے لیے آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے باعزت بری ہوا اور 28 ستمبر 2019 کو شیر گھر آ گیا۔ شہباز شریف سمیت سارے رہنما مجھے مبارکباد دینے گھر تشریف لائے۔ نوٹ: گزشتہ کالم میں مجھے شہید پاکستان مولانا ڈاکٹر مفتی محمد سرفراز نعیمی شہید لکھنا چاہیے تھا۔